میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان. آج میرے لیے اور میرے ملک پاکستان کے لیے اداسی کا دن ہے. اب انڈین فوجیوں کے ہاتھ میں امریکن گنز ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ جنگ ہتھیاروں کی نہیں ہونی چاہیے، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور یہ ایمونیشن اینڈ پسٹل میکر ایک کمپنی ہے سگس، اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بھارت جو ہے ایک نیا اس نے آرڈر دیا ہے تقریباً 73,000 رائفلز کا. بہت مہنگا آرڈر ہے یہ. بھارت نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک ڈیل کی ہے. اس ڈیل کے بعد بھارت کے دشمن دیشوں چین، پاکستان کی ٹینشن بڑھ گئی ہے. انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی رشیا جا رہے ہیں، لیکن اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا کے پردھان منتری، وزیر اعظم، پرائم منسٹر نریندر مودی نیو یارک آ رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ یہ رائفل 7.62 گنا 51 ملی میٹر کیلیبر کی ہے، جس کا نام ہے سگ 716. جے ہند دوستوں. تو دوستوں، بھارت نے اب سیما پر تناؤ کو دیکھتے ہوئے اپنے جوانوں کے لیے امریکن میڈ SIG 716 اسالٹ رائفل خریدنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈیل کی ہے. اس ڈیل کے تحت جو امریکہ ہے وہ بھارت کو 73,000 کے آس پاس اسالٹ رائفل دے گا. اس سے پہلے بھی بھارت امریکہ سے اسی طرح کی اسالٹ رائفل خرید چکا ہے. دوستوں، اس سے پہلے بھارت روس سے AK-203 خرید رہا تھا، لیکن یوکرین رشیا وار کی وجہ سے اس کے نرمان میں دیری ہونے کے چلتے بھارت نے امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کی ہے. امریکہ کے ساتھ یہ پورا سودا 837 کروڑ روپے کا ہے. بھارت نے بیتے سال ہی دسمبر 2023 میں راجناتھ سنگھ کی اگوائی والی کاؤنسلنگ نے اس ڈیل پر مہر لگا دی تھی. اس گن کی رینج 500 میٹر کے آس پاس ہے، جو سیما پر اس کو اور بھی زیادہ گھاتک اور ایفیشینٹ بناتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے یہ گن امریکہ سے خریدی ہے. اور یہ ایمونیشن اینڈ پسٹل میکر ایک کمپنی ہے سگس، اور انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بھارت جو ہے ایک نیا اس نے آرڈر دیا ہے تقریباً 73,000 رائفلز کا. بہت مہنگا آرڈر ہے یہ. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو ایک آرڈر ہے نا. اس سے پہلے بھارت نے آلریڈی بھارت نے تقریباً اسی تعداد کے قریب جو گنز ہیں وہ لی ہوئی ہیں. تو تقریباً انڈیا اس وقت 145,000 کے قریب جو رائفلز ہیں وہ انڈین آرمی کو دے گا. یہ 600 کی اسیسمنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ بتا رہے ہیں ڈیٹا. اب یہ جو انڈیا اپنی جو فورسز کو ماڈرنائزیشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اب 600 یہ کہہ رہا ہے، آئی تھنک آئی ہیو ٹو، مجھے جس کی پروننسیشن ہے وہ یہی ہے. اٹ یوز ٹو بی اے جرمن کمپنی، دین آئی تھنک سوئس کمپنی، دین بک گئی امریکیوں کے ہاتھ میں. امریکہ میں اس وقت ہے یہ. اور یہ جو پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ پارٹنرشپ از فار دی ماڈرنائزیشن ایفرٹ. دا ماڈرنائزیشن ایفرٹ جو کہ انڈین آرمی کر رہی ہے. اور یہ ساری کی ساری بھارت کی جو منسٹری آف ڈیفینس ہے اس کی یہ پروکیورمنٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2019 میں پہلے خریدی، 3-4 سال انہوں نے ٹرائل کیا، تقریباً اتنی 72,000 کے قریب گنز کا ٹرائل کیا، دیکھا، اور ان گنز کو استعمال کیا. اور آپ دیکھیں اب انڈین فوجیوں کے ہاتھ میں امریکن گنز ہیں. ٹھیک ہے جی، امریکن گنز ہیں بیکاز دے انڈرسٹینڈ کہ ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں کس طرح کا تھریٹ ہے. وہ جس طرح کا تھریٹ ہے ان کو، وہ اس حساب سے وہ گنز جو ہیں وہ لے رہے ہیں. اب فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ بھارت جو ہے وہ اس کو چائنا کی طرف سے چلو ہے چیلنج، لیکن بھارت جو ہے یہ گنز کو کشمیر کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو بھارت کہہ رہا ہے کہ دس از آل فار دی اینٹی ٹیرر آپریشنز. اچھا، ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ بھارت جس مرضی مقصد کے لیے گنز لے، امریکہ نہیں پوچھتا. یار بات تو آ گئی پیسے کی، بات تو آ گئی ریسورسز کی، بات تو آ گئی کانٹیکٹس کی. اب جموں اینڈ کشمیر کی جو پولیس ہے، فوج تو فوج، پولیس کے پاس بھی امریکن 6 اور یہ جو اسالٹ رائفلز اور پسٹلز ہیں، یہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ گلاک سے زیادہ بہتر ہے. اس کا جو پسٹل ہے وہ گلاک سے زیادہ بہتر ہے. سو انہوں نے پولیس کو بھی یہ دے دی ہے. آرمی کے پاس پہلے تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر،
اینڈ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر، LAC اینڈ LOC دونوں کے اوپر ہو. ٹھیک ہے. سو انڈیا کے پاس پیسے تو ہیں، تو وہ دے وانٹ ٹو گیو اے میسج ٹو دیئر فورسز کہ پائن ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یہ گنز استعمال کریں، ٹکا کے استعمال کریں، اور ہم آپ کو ہر طرح کی سپورٹ دیں گے. اور میرا خیال یہ ہے، جو میری ریڈنگ ہے اور جو میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے، کہ جو جموں اینڈ کشمیر کی جو پولیس ہے از دا فرسٹ پولیس ان دی انٹائر کنٹری جن کو یہ رائفل دی جا رہی ہے. سو اٹ مینس کہ انڈیا از میکنگ اٹ شیور دیٹ آل دیز رائفلز آر فار دا کاؤنٹر ٹیررسٹ پرپسز. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس 6 اور کہ یہ جو MPX 9mm پسٹلز بھی موجود ہیں کشمیر کی پولیس کے پاس. اور پھر جو اسپیشل آپریشن گروپ ہے جو ان کے پاس بھی یہ گنز موجود ہیں. اب یہ ہے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے، 2020 21 22 میں 19 میں بھی لی، 22 20 22 میں بھی جو پولیس ہے جموں اینڈ کشمیر کی، انہوں نے بڈ بھی کی اس کے لیے. ٹھیک ہے جی، دنیا کی مارکیٹ میں دیکھا کہاں کہاں پہ کون کون سی گن موجود ہے. اور ظاہر بات ہے جو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، یہ جو 72,000 گن انڈیا نے پہلے لی تھی ہے، پھر اس کے بعد فیڈ بیک لیا کہ اینڈ یوزر کیسا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. 3.8 kg اس کا وزن ہے وداؤٹ میگزین، کہ اتنا وزن بن جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو استعمال کی گئی ہے کشمیر میں، وہ بڑی اینڈ یوزر جو ہے اس میں بڑا فائدہ دیا ہے. اینڈ یوزر سے مراد یہی ہے پولیس ہی ہے، اور کون ہے اینڈ یوزر جب ورڈ اینڈ یوزر استعمال کیا. بہرحال یہ انڈیا اب ایک گن جو ہے وہ خرید رہا ہے، اور اس کو ظاہر بات ہے استعمال کیا جائے گا. اس کا ایک رشین ورژن بھی نظر ہے، بات ہے رشیا کا کیوں ویو ہے اس میں. دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے امریکنز خوش ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا ہارڈ ویئر، ملٹری ہارڈ ویئر خرید رہے ہو. امریکی بڑے خوش ہیں اس چیز سے، پائن ہے بندے آئے نے ڈالر لے کے ہمارا اسلحہ خریدیں گے، بیکاز ان کی ساری اکانومی وار اکانومی ہے. ان کی بھی not just all economy is not war economy, much of the section of the economy is obviously is linked with this military industrial complex. باقی تو وہاں پہ بہت بڑا بڑا کچھ ہے، لیکن وہاں پہ ایک تاثر یہ ہے انٹرنیشنل میڈیا اینڈ دنیا میں تاثر یہ ہے that they want wars to carry on. جنگیں ہوتی رہیں، ہم اس کو دیکھتے رہیں اور چیزیں چلتی رہیں، اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ لوگ اب کہنا شروع ہو گئے ہیں ایز اویئرنیس ایز انکریز، جیسے جیسے اویئرنیس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. اچھا، اگر آپ تھوڑا عرصہ پہلے میں پڑھ رہا تھا جیسے کہ انڈیا کی جو منسٹری آف ڈیفینس ہے، ٹھیک ہے، اب ڈاکٹر راج ناتھ، کیا نام ہے، ڈاکٹر راج ناتھ کہہ رہا ہوں، راج ناتھ سنگھ صاحب جو ہیں، وہ امریکہ